بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون. آج ہم اپنے وائی بوائز فیل ان کالج کے کویشچن اینڈ آنسرز کی طرف بڑھیں گے اور ان میں موجود جو آنسرز ہیں ایکسپیکٹڈ آنسرز ان کی تلاش کریں گے. تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 13 کھول لیجئے. کویشچن نمبر 1 دیکھتے ہیں یہاں پر کیا پوچھا گیا ہے. اکارڈنگ ٹو دی آتھر، مصنف کے مطابق، دیر آر سم بوائز، کچھ ایسے طالب علم ہیں، کچھ ایسے لڑکے ہیں، who fail، جو ناکام ہو جاتے ہیں، بیکاز، کیونکہ، they do not try، کیونکہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے. who are they، وہ کون سے ہیں. can we help them، کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی، یہاں پر دو چیزیں پوچھی ہیں. سب سے پہلے تو یہ پوچھا ہے کہ وہ کون سے لڑکے ہیں جو کوشش نہیں کرتے، اور دوسری بات جو یہاں پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور سوال کا آغاز جو ہے وہ آتھر، اکارڈنگ ٹو آتھر لکھا ہے، تو یعنی آتھر کے نزدیک آپ جو یہ لڑکے ہیں ان کا آپ نے ذکر کرنا ہے. آپ اپنی رائے یہاں پر شامل نہیں کر سکتے. تو جی کون طالب علم ہیں، کون سے طالب علم ہیں جو کوشش نہیں کرتے. ہم نے جب چیپٹر کا آغاز کیا تھا تو وہاں پر ہم نے پڑھا کہ یہ جو یہاں پر بتایا گیا ہے طالب علم کی قسمیں، وہ ایسے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے جو کوشش کرتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو کوشش بالکل ہی نہیں کرتے. تو جو نہیں کرتے کوشش، ان کے آگے فردر جو ہم نے پڑھا کہ مختلف قسمیں ہیں، اور ان میں سب سے جو پہلی قسم یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ پہلی قسم جو ہے وہ ایسے لڑکوں کی ہے کہ جن میں اعصاب شکن عادتیں پائی جاتی ہیں، نروس ہیبٹس. تو وہ طالب علم جو ہیں وہ بظاہر تو یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنا وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسے طالب علموں کے لیے جو ہے ریمیڈی جو تھی وہ سجیسٹ کی تھی آتھر نے کہ یہ طالب علم جو ہیں ان کے اندر یہ جو نروس ہیبٹس ہیں، یہ ختم کرنے کا ایک واحد جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ صرف اس مسئلے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، وہ اس مسئلے کو سالو نہیں کر سکتے. اور پھر سوال پیدا ہوا کہ کون ہے جو یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. تو اس کا جو جواب ہے وہ طالب علم بذات خود ہے جو کہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. وہ اپنے اندر اس بے چینی کو جو ہے ختم کرے، اور جب بیٹھے تو اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے تاکہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دے سکے اور تمام سائیڈ شوز کو جو ہے وہ ایک طرف کر دے. اب آپ کو یاد دہانی کے لیے میں بتا دوں کہ یہاں پر وہ طالب علم کس طرح سے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. وہ اپنا ٹائم یوزلیس ایکٹیویٹیز میں ویسٹ کرتے ہیں. ایسے بوائز جو اپنا ٹائم یوزلیس ایکٹیویٹیز میں ویسٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، انفیکٹ وہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے. تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ طالب علم جو کہ بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے اور ایک کھلی کتاب کے سامنے کافی سارا وقت گزار دیتا ہے اور پینسل تراشتے ہوئے بہت سارا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اور بعد میں جب وہ اٹھتا ہے تو اس نے اس کتاب سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہوتا. تو یہ تو آپ کا پہلا سوال تھا. اس کے بعد دوسرے سوال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھا گیا ہے اور اس کا کیا آنسر ہو سکتا ہے. ہاؤ ڈز مسٹیکن امبیشن، کس طرح سے غلط خواہش آن دی پارٹ آف دی بوائز اینڈ دیئر پیرنٹس، جو کہ طالب علموں کی جانب ہوتی ہے یا ان کے والدین کی جانب سے ہوتی ہے، لیڈ ٹو دی فیلئر، لے جاتی ہے ناکامی کی طرف، آف دی بوائز، لڑکوں کو. تو وہ غلط خواہش جو
لڑکوں کی جانب ہو یا ان کے والدین کی جانب ہو، وہ کس طرح لڑکوں کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم نے یہاں پر ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ 3 ایڈیٹس میں جو ایک کردار ہے فرحان قریشی کا، اس کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ دلچسپی جو ہے اپنے اس فن میں رکھتا ہے جو فوٹوگرافی کا ہے، اور والدین اسے انجینئر بنا دینا چاہتے ہیں۔ تو جب والدین کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ادارے میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ خاطر خواہ جو پرفارمنس ہے وہ نہیں دکھا سکتا، جس کی وجہ سے وہ کنسسٹنٹلی پور پرفارمنس دیتا ہے کلاس میں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ اپنا بہتر جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پاتا۔ تو یہاں ہم واپس پلٹتے ہیں اس چیپٹر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسٹیکن ایمبیشن سے کیا مراد ہے۔ یہاں بھی بالکل وہی میرا مراد ہے جو کہ ہم نے بھی اس مثال میں ہم دیکھا کہ طالب علم جو لڑکے ہیں وہ تو کچھ اور بننا چاہتے ہیں، ان کا جو انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، وہ کسی اور پروفیشن میں ہے، لیکن والدین جو ہیں وہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ڈینٹسٹ، فزیشین یا کچھ اس قسم کا شعبہ انجینئر وغیرہ جو ہے یہ اڈاپٹ کرے، لیکن طالب علم جو ہیں وہ کسی اور پیشے کی طرف دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے اگرچہ وہ جو سبجیکٹس ہیں ان کو آپٹ کر لیتے ہیں، ان کا انتخاب کر لیتے ہیں والدین کی رضامندی کے لیے، لیکن وہ ان کو دلچسپی سے نہیں پڑھتے اور فائنلی وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو آتھر ہے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ طالب علم کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، ایسی آزادی جو کہ سبجیکٹ کا انتخاب کرنے کی ہے، تاکہ طالب علم وہ سبجیکٹ جو ہے منتخب کرے جس میں وہ دلچسپی رکھتا ہے، تاکہ وہ آنے والے دور میں اس میں خاطر خواہ کارکردگی دکھا سکے۔ کوشچن نمبر 3 ہے دیر آر سم بوائز، کچھ ایسے لڑکے ہیں who have done well at school، جنہوں نے اسکول میں بہت اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے، بٹ لیکن fail to make their mark at college، وہ ناکام ہو جاتے ہیں کالج میں کارکردگی دکھانے میں۔ who are they، وہ کون ہیں؟ do you have such boys in college، کیا آپ کے کالج میں ایسے لڑکے ہیں؟ in your country، آپ کے ملک کے اندر۔ تو جی مختلف پارٹس ہیں اس سوال کے، ہم 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے تو جی وہ ڈسکس کریں گے کہ کچھ ایسے طالب علم جنہوں نے اسکول میں اچھی کارکردگی دکھائی لیکن کالج میں وہ کارکردگی نہیں دکھا پاتے، ان کا ذکر کرنا ہے، وہ کون ہے؟ تو جی وہ طالب علم آتھر کے نزدیک وہ ہیں جو اوور کانفیڈنٹ ہیں، ایسے طالب علم جن کے پاس بہت ہی زیادہ ریسیپٹیو مائنڈ تھا اور انہوں نے تھوڑے وقت میں بہت اچھی کارکردگی دکھا کر with just a little effort، تھوڑی سی محنت کے ساتھ جو ہے اسکول کے امتحان کو پاس کیا، اور وہ اب کالج کی باؤنڈری میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب وہ یہاں آ کر فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تو ان کی فیلئر کی کیا کاز ہے؟ وہ ان کا اوور کانفیڈنس ہونا ہے، کانفیڈنٹ ہونا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے تھوڑی سی محنت کے ساتھ انہوں نے اسکول کے ایگزامینیشن کو پاس کیا، کالج میں بھی اتنی ہی محنت کے ساتھ وہ کالج کے ایگزام کو پاس کر جائیں گے، لیکن کالج کا جو ایگزام ہے یہاں اپیئر ہونے کے لیے جو ہے وہ محنت ریکوائر ہوتی ہے۔ اگلا پارٹ ہے ڈو یو ہیو سچ بوائز ان کالج ان یور کنٹری، کیا آپ کے ملک میں، آپ کے کالجز میں ایسے طالب علم، ایسے لڑکے پائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یس میں ہوگا، بالکل ہاں، بالکل جی ہاں، ایسے طالب علم ہمارے ملک میں، ہمارے کالجز میں پائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس تھوڑی سی محنت کے ساتھ جو ہے وہ کالج کا امتحان پاس کر لیں گے، چنانچہ وہ محنت نہیں کرتے، اور جب امتحان سر پر آتا ہے تو وہ اتنے بڑے سلیبس کو دنوں میں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہوتے ہیں اور ایسا نہیں کر پاتے، اور الٹیمیٹلی وہ فیل ہو جاتے ہیں۔
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर, किस तरह से जो माली दबाव है लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को नाकामी की जानिब ले जाता है, डिस्क्राइब्ड इन द लेसन, जो कि इस सबक में बयान किया गया है। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क में भी इस तरह के कुछ केस पाए जाते हैं, ऐसे मामलात पाए जाते हैं? तो देखिए पिछले सवाल में और इसमें भी आपकी राय जो है वो पूछी गई है, आप अपनी राय को जो है वहां पर बयान कर सकते हैं। मैंने पिछले सवाल में हाँ का ऑप्शन लिया, आप ना का ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसको जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पर भी आप हाँ या ना का केस जो है वो ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन जो भी लें उसको जस्टिफाई करें। माली दबाव जो है वो किस तरह से तालिब इल्मों को नाकामी की जानिब लेकर जा सकता है? तो वो जी हमने ये पढ़ा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े कीन होते हैं एजुकेशन के, और वो चाहते हैं कि तालीम हासिल करें, अपना मुस्तकबिल संवारें, लेकिन ऐसे तालिब इल्म जो हैं उनको माली दबाव का सामना इस तरह से करना पड़ता है कि जो वालिदैन हैं वो इस कॉलेज एजुकेशन की जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो उन्हीं तालिब इल्मों पर डाल देते हैं ताकि वो अपनी अर्निंग से ही कॉलेज के अखराजात जो हैं उनको पूरा करें। तो ऐसे तालिब इल्म जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी सेहत का भी नुकसान करते हैं, और जो तालीम हासिल करते हैं वो भी उस मेरिट की नहीं होती जो कि उन्हें हासिल करनी चाहिए थी, और इस तरह से सेहत और तालीम दोनों का नुकसान करते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो फेल हो जाते हैं। तो क्या आपके मुल्क में ऐसे तालिब इल्म पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है और यहाँ पर जो है लोग जो हैं वो अपना रोज़गार, अपनी रोज़ी रोटी पूरा करना उनके लिए एक मसला होता है। तो तालीम के एक्सपेंस जो हैं वो पूरे करना एक बहुत बड़ा बर्डन होता है पेरेंट्स पर, और वो अपने बच्चों को जो है वो मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं कि वो ऑर्डिनरी जॉब्स को अडॉप्ट करें, और फिर वो जॉब्स के अर्निंग से घर भी चलाएं और साथ साथ अपनी तालीम के अखराजात को भी पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 5, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज? किस हद तक, एक्सटेंट का मतलब है हद, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, सेहत का सवाल, लीड टू द फेलियर एट कॉलेज, कॉलेज में नाकामी की जानिब ले जाता है? कहाँ तक सेहत का सवाल किस हद तक जो है कॉलेज में नाकामी की जानिब ले जाता है? हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़, किस हद तक जो कॉलेज के अरबाब इख्तियार हैं, विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स, अपने मेडिकल ऑफिसर्स के साथ, हेल्प स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों की मदद कर सकते हैं इन सच केसेस, ऐसे मामलात में। तो किस हद तक कॉलेज के अरबाब इख्तियार अपने मेडिकल टीम के साथ स्टूडेंट्स की ऐसे मामलात में मदद कर सकते हैं? तो जी हमने ये पढ़ा हुआ है कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, कि जो सेहतमंद जिस्म होता है सेहतमंद दिमाग भी उसी में ही पाया जाता है। तो जो हेल्थ है ये भी एक बुनियादी चीज़ है इल्म के हुसूल के लिए। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप लर्न भी अच्छा कर सकेंगे, लेकिन अगर आपकी सेहत जो है वो कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, ये मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हैं या आप जिस्मानी तौर पर किसी एलिमेंट में मुब्तला हैं, तो आप जो हैं वो प्रॉपरली अपनी तालीम को फोकस नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से जो है आपकी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। आप मुकम्मल तौर पे अपनी क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, और इस तरह से जो है वो नाकामी की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, अलबत्ता कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ये इख्तियारात मौजूद होते हैं कि वो अपने कॉलेज के लिए एक डॉक्टर जो है और उसकी टीम जो है उसको हायर करें, और स्टूडेंट्स जो हैं उनको थारोली मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजारा जाए। तमाम तालिब इल्म नहीं, ऐसे तालिब इल्म जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो डे बाई डे पुअर हो रही है, वो तालिब इल्म जो हैं उनको फिज़िकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। तो इसके लिए कॉलेज की जो टीम है, कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने कॉलेज में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका, और जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं,
ان کے درمیان ایک ایسا رابطہ قائم کر دیا جائے کہ جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ ایسے طالب علموں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکے جو اپنی پرفارمنس میں پور ہیں، اور میڈیکل آفیسرز کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اس کا تھارو میڈیکل ایگزامینیشن کرے تاکہ جو پرابلم ہے اسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکے۔ کوشچن نمبر 6 ہے واٹ پلیس وڈ یو اکارڈ ٹو اسپورٹس مین ان کالجز؟ آپ کالجز میں ایسے جو اسپورٹس مین ہیں ان کو کیا مقام دینا چاہیں گے؟ تو اسپورٹس مین جو ہیں وہ کھیل کھلاڑی کو کہتے ہیں، کھیل کھلاڑیوں کو اسپورٹس مین کہا جائے گا۔ تو ایسے طالب علموں کے لیے کیا جگہ ہوگی کالج میں؟ تو ایسے طالب علموں کے لیے سجیسٹ کیا ہے کہ وہ انڈر گریجویٹس ہوتے ہیں جن کے جو مائنڈز ہیں وہ پرورٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں اٹریکٹ ہوتے ہیں کس جانب؟ کھیلوں کی جانب، یا پھر وہ سو کالڈ لٹریری ایکٹیویٹیز، تو یا تو وہ علم و ادب کی طرف ان کا جو ہے رجحان ہوتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ کھیلوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کون ہیں؟ اسپورٹس مین ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے جو کالجز میں جگہ ہے وہ کلاس روم میں تو قطعاً جگہ نہیں، آتھر کے نزدیک ایسے اسٹوڈنٹس کی کلاس روم میں بالکل بھی جگہ نہیں ہے۔ اگر وہ کالج آ کر بھی گراؤنڈز میں رہتے ہیں، کھیلوں پر توجہ دیتے ہیں، تو آتھر یہ سمجھتا ہے کہ ایسے طالب علموں کو پھر پروفیشنل بننے دیا جائے تاکہ وہ پروفیشنل کھلاڑی بنے اور پھر ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں۔ تو اسی لیے ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس روم کا پارٹ نہیں ہونے چاہیے۔ کوشچن نمبر 7 دیر آر سم اسٹوڈنٹس، کچھ ایسے طالب علم ہیں who join college، جو کالج میں داخلہ لیتے ہیں، جو کالج میں شامل ہوتے ہیں for the fun of it، یہاں آ کر مزہ کرنے کے لیے۔ تو should they be allowed to stay، کیا ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ یہاں ٹھہریں؟ تو یہ جی آخری سوال ہے، اور یہ آخری پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لیزی بلفر جو کہ ایملیس ڈرفٹر ہوتے ہیں یہاں کالج میں آتے ہیں، ایسے طالب علم کالج میں آ کر صرف فن کی غرض سے آتے ہیں، ان کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، تو ان کا جو ہے ان کے لیے مصنف کی کیا رائے ہے؟ تو ایسے طالب علموں کو جو ہے وہ بڑی سختی سے ڈیل کرتا ہے مصنف۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسے طالب علموں کی کالج میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ طالب علم جو ہیں ان کو اس کولڈ ورلڈ کے حوالے کر دینا چاہیے، بے رحم دنیا کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس دنیا میں جا کر سبق سیکھ سکیں، اور پھر جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو اچھا انسان بن کر لوٹیں گے۔ تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے مصنف کے نزدیک جو کہ فن کی غرض سے کالج میں داخل ہوتے ہیں وہ ایم لیس ہیں، اور ایم لیس اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی کالج سے رسٹیکیٹ کیا جانا چاہیے، اور وہ جا کر دنیا میں ان تلخیوں کو اپنی دن محسوس کریں، دیکھ سکیں، اور پھر جب پلٹ کر آئیں تو سدھر کر آئیں اور اچھے انسان بن کر آئیں۔ تو یہ آپ کے کوسچن اینڈ آنسرز تھے اس وائی بوائز فیئر اینڈ کالج کے۔ آپ سے انشاءاللہ اب اگلے لیکچرز میں ملاقات ہوگی نئے ٹاپک اور نئے آتھر کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔